هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں جمع ہونے، کچھ کہنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ. انگیرہ درود و سلام ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کے لیے اپنی راتوں کو زندہ کیا اور دن رات اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا. آئیے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں. پڑھیے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأن لهم إذا جاءكم ذكراهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. عزیز سامیات، میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا میں بسنے والوں کو بنایا اور اس کے بعد سب کے بنانے کا مقصد بھی بتا دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات ہمیں بھی بہت اچھے سے معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ دنیا، یہ جو دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں، یہ سب ایسے ہی نہیں رہیں گے. یہ سب ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تمام کی تمام مخلوق فنا ہو جائے گی، اب باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لیکن یہ سب اتنے اچانک نہیں ہوگا. یہ دنیا بنی، دنیا میں بسنے والے لوگ بنے، اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں، ہر وقت میں تمام نبیوں کو کتابوں کے ساتھ اور ہدایت پر عمل کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ لوگ گمراہی کی دلدل سے باہر رہیں، تاکہ لوگ شرک اور بدعت کو چھوڑ دیں. اس کے باوجود دنیا گمراہی میں ہے. دنیا گمراہی میں ہے. دنیا اپنے من کی لگی کر رہی ہے، جو اس کے دل میں آتا وہی کرتی ہے. یہ سب کا حساب لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے طامۃ الکبریٰ کو رکھا ہے، قاریہ کو رکھا ہے، جسے ہم قیامت کہتے ہیں. یہ قیامت کا دن ہی بدلے کا دن ہے. یہ قیامت کا دن ہی حق اور باطل کو فرق کرنے والا دن ہے. یہ قیامت کا دن ہی ہے جب انسان سب کچھ اس کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نہ اس کے مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اس کی رشتہ داری کام آئے گی، اور نہ ہی وہ سوائے اپنی نیکی کے کسی اور چیز پر اکتفا کر سکتا. یہاں تک کہ اس کی نیکیاں بھی اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی سوائے اللہ رب العالمین کا اگر رحمت ہو، اللہ رب العالمین کی اگر مہربانی ہو تو انسان جنت میں جا سکتا ہے. سورہ محمد کی آیت میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قیامت کو کیسے دیکھتے ہیں. یہ قیامت قیامت کا جو ایک دوسرا نام ہے، اس کا بہت سارے قرآن میں الفاظ آئے. طامۃ الکبریٰ ہے، قیامت ہے، قاریہ ہے، بہت سارے الفاظ آئے ہیں. اس میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ ناموں سے کھڑکھڑا دینے والی، چوکا دینے والی، کانوں کو پھاڑ دینے والی یہ قیامت قائم ہوئے گی. اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں بہت ساری جگہ فرمایا ہے کہ قیامت ایسے قائم ہوئے گی، سور پھونکا جائے گا، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، تمام لوگ ختم ہو جائیں گے، چرند پرند، جو اتنا بڑا آسمان دکھ رہا ہے وہ آسمان ختم ہو جائے گا، جو زمین دکھ رہی ہے اللہ رب العالمین اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے لے گا. کچھ نہیں ہوگا یہاں پر، لیکن اس کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں.
بہت بڑی بڑی نشانیاں وہ تو ہونی ہے، چھوٹی نشانیاں تو مکمل ہی ہو چکی ہیں. ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں چھوٹی نشانیوں کو. بتا سکتے ہیں؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا جو کہ ہر کوئی کرتا ہے. ہر کوئی کرتا ہے، صرف غصہ رہتا ہے بچوں میں، کچھ بھی بولیں گے تو تیور ہی بدل جاتے ہیں. اور یہ ہاں بہت سارے لوگ باہر دیکھ لو، ابھی جو بھیڑ بکریاں چرانے والے تھے چرواہے، وہ آج بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں. ہر گھر میں ناچ گانا ہو رہا ہے، ہر گھر میں عالم ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہیں سدھر رہا ہے. کیوں؟ قیامت کی نشانیاں ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا زلزلے عام ہو جائیں گے. زلزلے عام ہو جائیں گے، یہ بھی سب سے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. یعنی چھوٹی نشانیوں کی اینڈنگ اور بڑی نشانیوں کی شروعات. آج حالات کیسے ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ کو بہت اچھے سے معلوم ہے. تو انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے. جو میرا ٹاپک ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، کب آنے والے ہیں، ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں، اور جو جھوٹے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں ان کو ہم لوگ کیسے رد کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. یعنی قیامت آنے سے پہلے یہ 10 چیزیں مکمل ہوگی، یہ 10 چیزیں پہلے آئے گی، اس کے بعد قیامت آئے گی. سب سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اس میں سب سے پہلا ہے دخان، دھواں، پوری زمین دھواں دھواں ہو جائے گی. دجال، دابۃ الارض، طلوع الشمس من مغربها، یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ علیہ السلام، اور جو زمین کو دھسایا جانا. یہ زمین دھسے گی، مشرق میں دھسے گی، مغرب میں دھسے گی، اور جزیرۃ العرب میں زمین دھسائی جائے گی. اس کے بعد ہے سب سے آخر میں جو ہوگا وہ ہوگا یمن سے آگ نکلے گی. یعنی یہ جو 10 نشانیاں ہیں جب تک یہ مکمل نہیں ہوگی قیامت نہیں آئے گی. پہلے کے زمانے کا جو دور تھا اس میں جو یہ میڈیا اتنا زیادہ فیمس ہو چکا ہے، جو یہ اتنی جھوٹی جھوٹی خبروں کو 1 سیکنڈ میں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، پہلے ہی حالات ایسے نہیں تھے. یہ جو آلات جو ہم کو ملے ہیں نئے نئے، جو ہمارے لیے فائدہ تو ہے لیکن اس سے زیادہ نقصان کا باعث ہے. انسان کے پاس ہاتھ میں موبائل آ گیا تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میرے من میں ہے وہ میں کروں، جس کو جو بھیجنا ہے وہ بھیجوں، جس کو جو پڑھ کے بھیجنا ہے وہ بھیجوں، چاہے میں کچھ لکھ کے بھیجوں، چاہے میں کچھ ویڈیو بنا کے ڈالوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مجھے بھیجنا ہے. جیسے چھوٹے بچے کے پاس ایک کھلونا آتا ہے نیا نیا تو وہ کیسا کھیلتا ہے، اس کو توڑتا بھی ہے، پھوڑتا بھی ہے، پھر بناتا ہے، پھر کھیلتا ہے. تو انسانوں کے پاس ایسی جب سے موبائل آیا ہے، یہ موبائل پانے والی ہم لوگ پہلے لوگ ہیں نا، یہ جو دور گزر رہا ہے یہ ہم لوگ پہلے لوگ، اس کے بعد آنے والی نسل اور برباد ہو جائے گی، اس کے بعد آنے والے لوگ اور بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. اتنی زیادہ بگاڑ آ چکا ہے، اتنا زیادہ ماحول پورا خراب ہو چکا ہے. لوگ ایک بات کہتے ہیں اس کو صحیح ہے غلط ہے کچھ پرواہ نہیں، بس آگے پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم کو اگر جھوٹا دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دیے. یہ جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے. آج ہمارا معاملہ بھی وہی ہے نا، حدیث صحیح ہے کہ نہیں، لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے غلط کہا ہے، لوگ ائمہ اس پر کیا کہتے ہیں کچھ پرواہ نہیں ہے، بس ہم بھیج دیتے آگے جاؤ، اور اسی کو قار خیر سمجھتے ہیں، اسی کو ثواب سمجھتے ہیں، اسی کو بہت اچھا کام سمجھتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی ایسے کیے تھے؟ بتاؤ مجھے. صحابہ کرام نے یہ سوچے کہ چلو یہ حدیث ہم کو مل گئی ہے ہم تحقیق نہیں کریں گے، چلو آگے پہنچا دو. نہیں، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ایک ایک 2 مہینے کا سفر کر کے جاتے، اس شخص سے ملتے اور اس سے پوچھتے کیا یہ حدیث تم نے اللہ کے رسول نے سنی ہے، تم عادل ہو، تم سچے ہو، نیک ہو تو لیں گے، نہیں تو پھر نہیں لیں گے. اگر تم نے زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہے تو وہ حدیث نہیں لے سکتے. اور ہمارا تو پورا دن ہی جھوٹ میں گزرتا ہے.
ہے نا. جھوٹی بات پھیلانا, جھوٹی بات کو بتانا, جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا, جو بھی آپ واٹس ایپ آ گیا, یوٹیوب آ گیا, جو آ رہا ہے سب پھیکم پھاک کر رہا ہے, جس کے جو من میں آ رہا ہے بول رہا ہے. یہ دور اتنا فتنے والا دور ہے کہ اس سے بچنا بہت ہی مشکل ہے. اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, قرآن اور سنت سے جڑے رہیں. اور یہ قرآن اور سنت سے جڑنے کا مہینے میں ایک ہی بار نہیں ہے, پوری سانس پوری زندگی تم اس سے جڑے رہو. اگر اس سے بچ گئے تو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال جب آئے گا, بہت لمبی بات ہو جائے گی لیکن پھر بھی ایک بات ذکر کر دوں کہ دجال جب آئے گا تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ میرا ایمان تو بہت مضبوط ہے, میں تو بہت تہجد گزار ہوں, میں تو بہت عبادت کرتی ہوں, میں تو بہت مدرسہ پڑھی ہوں, چلو میں دجال سے لڑنے جا رہی ہوں. لیکن وہ جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا. اس کو لگے گا میرا ایمان بہت پختہ ہے, لیکن ایمان کچھ نہیں رہے گا. ہم لوگ کو لگتا ہے نا ہم لوگ تو بہت نماز پڑھ لی ہے, بہت مدرسہ پڑھ لی ہے, بہت کتابیں پڑھ لی ہے, کچھ نہیں ہے, ایک دم کچھ نہیں ہے, زیرو ہے. اس سے بڑے بڑے بہت بیٹھے ہیں دنیا میں. بس اسی میں کامیابی ہے کہ اسی سے جڑے رہو, اس کو چھوڑو مت. قرآن حدیث سے جڑے رہو تبھی کامیاب رہیں گے, ورنہ اچھے اچھے لوگ پھر فتنے میں پڑ جائیں گے. پھر ایک وقت آئے گا جو پڑھا لکھا ہے وہی مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے گا, اور لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے, اور آ بھی رہے ہیں. یہی کرلا میں ہی کسی نے دعویٰ کیا ہے, بہت سارے لوگ ہیں, 10,000 لوگ اس میں آ کے بیعت کر چکے ہیں. 10,000 یہاں سب یہ بلڈنگ کے لڑکے لوگ, 10,000 لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے ہیں. امام مہدی یہاں آئیں گے, ہندوستان میں کرلا میں آئیں گے. اتنی چھوٹی سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے, جانیں گے تو سمجھیں گے نا, جانیں گے سیکھیں گے تو سمجھیں گے. صرف یہ پتا ہے یہ انسان جو ہے, یہ جو میڈیا ہے, یہ جو لوگ ہیں جو فتنوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں, وہ کیسے لوگ کو ڈالتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ جو امت کا درد رکھتے ہیں دل میں, جو گمراہ ہے ان کو تو چھوڑ ہی دیے. شیطان بول دیا تو میرا کام خود ہی کر رہا ہے, تو جا اپنے راستے. شیطان تھوڑی ان کے پیچھے آتا ہے. جو فتنے میں پڑے, جو درگاہوں پہ پڑے وہ پڑے ہیں درگاہ پہ, جو مزاروں پہ پڑے مزاروں میں ہی پڑے ہیں. ان کے پاس تھوڑی شیطان جاتا ہے, وہ تو شیطانوں والے ہی کام کر رہے ہیں نا. جو سچے راستے پر ہے, جو سوچتا ہے کہ میں امت کے لیے کچھ کروں, تو اس کے دماغ میں جا کے یہ خناس بھر دیتے ہیں, تم کو کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے پاس. اور اس کے بعد جب وہ جاتا ہے تو نہ وہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے. اس کی جو پوری نسل برباد, اس کا پورا خاندان برباد, سب کچھ برباد. کیونکہ شیطان جو ہے جیسے چور کی مثال ہے, چور جو خالی جھوپڑ پٹی رہے گی اس میں تھوڑی جائے گا, بڑے بڑے گھر میں جائے گا, جہاں خزانہ رہے گا وہاں جائے گا. تو شیطان بھی ویسے ہی ہے, جو مزاروں پہ پڑے ان کو پڑے رہے, ان کو ہم کو تھوڑی کوئی واسطہ ہے, وہ تو شیطان کے اڈے پر آئی ہیں. جو دین میں لگے ہوئے انہیں کو کھینچو, دھیرے دھیرے کھینچتے رہو ایک ایک کر کے, تاکہ جو بچے کچھ لوگ وہ بھی نکل جائے. اور سب سے اہم بات جو ہمارا دین ہے, جو منہج ہے, اس کو منہج کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو سلفیت مذہب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. کوئی بھی آرا گہرا کچھ بھی آگے ایسی بول کے چلا گیا, ہر ایک پہ کان مت دھرو. اپنے علماؤں سے رجوع کرو, اپنے علماؤں سے ملو, ان سے بات چیت کرو. کوئی چیز میں اگر تم کو ڈاؤٹ ہے, کسی کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ فلاں شخص ایسا کہتا ہے, فلاں شخص بھرا بازی ایسا کہتی ہے, وہ تو ایسا کہتی ہے, جا کے اپنے علماء سے پوچھو. اگر نہیں پوچھنا ہے قرآن حدیث کھنگا لو, ڈھونڈو اس میں کیا لکھا ہے اس کے بارے میں. کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ ایک سیکنڈ میں بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. پہلے ایک ایک مہینہ لگتا تھا ایک ایک بات پہنچانے کے لیے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اگر یہ فائدہ بھی دیتا ہے تو نقصان بھی بہت دیتا ہے. اس سے جو مرضی آتا ہے وہ بٹن دباتا ہے, پہنچ جاتا ہے. تو اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ میڈیا. اس سے بچو. اور یہ مت سوچو کہ ہم لوگ جو ہمارے موبائل میں قرآن ہے, جو ہماری موبائل میں حدیث کتابیں ہیں, ہم اس کو رکھ لیے ہیں تو بہت علامت الدہر بن گئے ہیں. ہم تو اس سے پڑھ ہی لیتے ہیں. جو اصل کتاب ہے, اصل کتاب کو ڈھونڈو اور اس کو پڑھنے کی کوشش کرو. کوئی تقریر دیکھنا ہے یوٹیوب سے دیکھ لو, کون کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, کیسا کہہ رہا ہے, کچھ پتا نہیں ہے, بس اچھا لگتا ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اور ابھی نہیں بچیں گے, ابھی اپنی اولادوں کو نہیں بچائیں گے تو آگے معاملات اور بگڑتے چلے جائیں گے.
اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بہت میٹھا میٹھا بولتے ہیں، ہے نا. کسی سے پوچھو کس کی تقریر سنتے ہو، کس کے بارے میں سنتے ہو، کس کا اچھا لگتا ہے، ارے وہ فلاں ہے ان کا سنتے ہیں، ہنساتے بہت ہے وہ بہت اچھا بولتے ہیں. پھر یہ ہنسنا ہی تمہارا دین بن جائے گا، ہنستے رہو. اللہ کے رسول ہنساتے تھے، اللہ کے رسول ہنسا ہنسا کی تقریر کرتے تھے. کیسے تقریر کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تو اللہ کے رسول کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھی، اللہ کے رسول کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. یہاں تقریر سنتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں. تو پھر یہ ہنسنا دین بن جائے گا. ہنسو پوری زندگی. اگر میٹھا میٹھا کسی کا دیکھنا ہے جو بہت اچھا بولتے ہیں صوفیاؤں کا سن لو، فتنہ پرداز. پھر بولیں گے صوفیہ کا سنیں گے، نہیں بولیں گے صوفیہ کیا ہے. جو صوفیزم بنا ہے صوفیاؤں کا، یعنی ہر چیز میں اللہ، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے ہر چیز میں اللہ. جیسے ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے ہر کنکر میں شنکر، تو وہی صوفیاؤں کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز اللہ، وحدت الوجود وحدت الشہود، ہر چیز اللہ، ہر چیز میں اللہ. نعوذ باللہ. یعنی یہ بینچ ہے، بینچ میں بھی اللہ. یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے. اور تم کو اتنا اچھا سمجھائیں گے، اتنا اچھا سمجھائیں گے کہ تم پگھل کے وہیں رس گلہ ہو جاؤ گے. پھر کیا سنیں گے ان لوگ کی بات؟ سنیں گے، بولیں گے بہت اچھا بولتے ہیں. جو تم کو سخت بات کہتا ہے، جو تمہاری حقیقت دکھاتا ہے، جو تم کو آئینہ دکھاتا ہے، وہ تم کو برا لگنے لگتا ہے. ہم لوگ خود اہل حدیث ہو کے دعویٰ کرتے ہیں نا، اہل حدیث ہونے کا، اہل سنت والجماعت ہونے کا، لیکن اہل حدیث میں بھی کتنے سارے ایسے لوگ جو اہل حدیث کی تقریر نہیں سنتے. کس کی سنیں گے؟ مولانا طارق جمیل کی. کس کی سنیں گے؟ جو ہنساتے بہت ہیں، جو گا گا کر تقریریں کرتے ہیں. یہ سلف کا منہج نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی سنو، جو جس کی ہم لوگ سنتے ہیں نا، اسی کا ہمارے دماغ میں بیٹھتا چلا جاتا ہے. ابھی ہم کو اتنی نالج نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون کیا کہہ دیتا ہے، کون کون سی پٹی پڑھا دیتا ہے. سب کے منہ سے اچھا ہی لگتا ہے نا، سب قرآن حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں. تو سمجھو، جو تم کو لگتا ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو پوچھو علماء سے کہ ہم کس کی تقریر سنیں، کس کی باتیں صحیح ہے. جو قرآن حدیث سے بتاتا ہے اس کی سنو، باقی کچھ چھوڑ دو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب انشاءاللہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بولو؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تحقیق کریں گے، دیکھیں گے کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آئے گا علماء سے پوچھیں گے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صوفیاؤں کا عقیدہ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ. وہ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان زنا کرے، کوئی انسان زنا کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ علی رضی اللہ عنہ کے مرتبے پہ ہو جاتا ہے، اور دوسری بار زنا کرے تو وہ اللہ کے رسول کے مرتبے پہ ہو جاتا ہے، اور تیسری بار اگر زنا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ بن جاتا ہے. اتنا خطرناک عقیدہ ہے. آپ لوگ ابھی پڑھتے نہیں تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں ہے. ایسے ایسے دنیا میں لوگ بھرے پڑے ہیں. شیعوں کا گروپ الگ ہے. سب کا مت سنا کرو، جو قرآن حدیث سے رہے اسی کو سننے کی کوشش کرو انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے کیا امام مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں. سب سے زیادہ جو معاملہ ابھی چل رہا ہے سب کو معلوم ہے نا، فلسطین کا مسئلہ ہے. تو جب سے یہ فلسطین کا مسئلہ اٹھا ہے تب سے لوگ روز کوئی نہ کوئی امام مہدی بنتے آ رہا ہے. روز کوئی نہ کوئی، داڑھی تک نہیں امام مہدی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھوں پر بیعت بھی کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ مہدی علیہ السلام جو ہے ان کا ظہور ہونے کی علامت ہے، یعنی ظاہر ہونے کی علامت ہے. پیدائش کا کچھ بھی نہیں دیا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یعنی وہ ظاہر ہوں گے، پیدا ہوئیں گے، کیسے دکھیں گے وہ سب نہیں معلوم. صرف اتنا معلوم ہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے. مہدی علیہ السلام پیدا ہوتے ساتھ یہ نہیں کہیں گے میں مہدی، یا جوان ہونے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، میری بات سنو، میرے ہاتھ پہ آگے بیعت کرو. یہی سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مہدی علیہ السلام جو آئیں گے وہ میرے خاندان میں سے ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یعنی ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ.
سمجھ میں آ رہی بات. اور وہ حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں کے خاندان سے ہوں گے. ان کے ابا کا نام محمد بن عبداللہ، اور یہ جو محمد بن عبداللہ نام ہوگا یہ ان کا پیدائشی نام ہوگا. بہت سارے لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں اگر ان کو یہ حدیث بتاؤ کہ آپ کا نام تو محمد نہیں ہے کچھ اور ہی نام ہے، تو بولے نہیں وہ چینج کر لیا ہم لوگ نے، ابا کا نام چینج کر لیا، یعنی اب ہو گیا محمد بن عبداللہ. تو سامنے لگا سوچا ہاں یہ صحیح بول رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ دماغ میں جاری بات تھوڑا اونچے لیول کا ہو گیا زیادہ. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئے گا تو پھر سے میں بتاؤں گی انشاءاللہ. یعنی جو مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ پیدائشی طور پر محمد بن عبداللہ ہی ہوں گے. ان کو نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ دعویٰ کرنے کے لیے اپنا نام چینج کر لیتے ہیں اور پھر اپنے والد کا بھی نام چینج کر لیتے ہیں. ایسا کچھ معاملہ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگوں نے جو مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیے، کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہی کر لی کعبۃ اللہ میں. اتنے دعوے دار ہیں. اب وہ ملے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی ہے کہ یہ مہدی علیہ السلام سے ملے ہیں تو چلو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو. اتنا بڑا فتنہ. اور ہمارے ہندوستان میں ہی بنگلور میں ایک فرقہ ہے مہدیویہ. وہ لوگ خود اپنے آپ کو مہدیہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آگے جا بھی چکے، کسی کو پتہ نہیں چلا، آئے اور چلے بھی گئے، اور ہم لوگ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے اس لیے ہمارا نام مہدی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مہدی علیہ السلام اس شخص نے خود ہی دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں. اس کے بعد پھر کچھ دن بعد اس نے بولا میں عیسیٰ ہوں. اس کے بعد پھر کچھ دن بعد یہ بول دے گا میں پیغمبر ہوں. تو ایسے لوگ دنیا میں بھرے پڑے. ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ سب کو تو سب معلوم ہے نا. کچھ نہیں معلوم ہے کسی کو، کچھ نہیں معلوم ہے. ایک لا الہ الا اللہ ترجمہ پوچھ جائیں گے نا، نہیں معلوم. سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں معلوم. قل هو اللہ کا ترجمہ نہیں معلوم. کچھ نہیں پتا ہے. صرف یہی معلوم ہے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے. قرآن میں کیا لکھا ہے کچھ نہیں معلوم. اور جو تھوڑا پڑھتے لکھتے ہیں نا ان لوگ ہی اتنے فتنے میں چلے جاتے ہیں. جو باقی بدعتی شرک والے ان لوگوں کو تو چھوڑ ہی دو. تو اب وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی بن گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے نہیں، آسمان سے آئیں گے. لوگ ان کو دیکھیں گے فجر کے وقت. ابھی آگے بات آئے گی انشاءاللہ. فجر کے وقت اتریں گے، یہاں آئیں گے ہندوستان میں. پھر مسجد اقصی میں آئیں گے. کہاں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام؟ دمشق کے مینارے پر آئیں گے نا. بھول گئے؟ دمشق کے مینارے پر آئیں گے فرشتوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے ہوئے، فرشتوں کے ساتھ فجر کے ٹائم. تب جب فجر میں اٹھے گا وہی دیکھے گا. آپ جو سونے والے بس سوتے رہے، اٹھتے ہیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو مہدیوہ فرقہ ہے یہ لوگ کس کی مانتے ہیں؟ شیخ جون پوری، ایک محمد جون پوری کر کے ہے. تو ان کی یہ تحریک تھی. یہ 840 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. جو محمد جون پوری ہے 840 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو مطلب جو مہدی علیہ السلام تھے، مہدی علیہ السلام انہی کے بیچ میں آئے اور انہی کے بیچ میں چلے گئے. یہی بیچ میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر سے جا رہا ہے سب؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ ان لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام اب کوئی آئے گا نہیں. جو آنے والے تھے وہ آئے اور چلے بھی گئے. ہم لوگ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور ہم انہی کے طریقے پر کام کر رہے ہیں. یہ سب فتنے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ جن لوگ بھی اپنے آپ کا الگ الگ نام رکھتے ہیں نا، یہ سب شیعوں میں نکلتے ہیں. جیسے اسلام سے وہ لوگ خارج ہے، ایسے اسلام سے یہ لوگ بھی خارج ہے. اسی لیے ایک ایک بات کوئی بولے نا تو اس کو ایسی انسونی یا پھر بغیر تحقیق کے بس آگے پہنچا دو. یہ پھر معاملہ بہت گڑبڑا جائے گا. ہر بات کی تحقیق کرو اور مہربانی کر کے موبائل کو چھوڑ دو. پورا دن ابھی ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے اللہ ٹائم نہیں ملتا ہے. اور لڑکیوں کو دیکھو پورا دن بس گھما رہے. جمعہ بھی جا رہا ہے، سنڈے جا رہا ہے، سنیچر جا رہا ہے، عید جا رہی، بقرہ عید جا رہا ہے.
رمضان جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں، بس گھما رہے ہیں اور کچھ کام نہیں ہے. 4-5 گھنٹہ کالج پڑھ کے چلے آتے ہیں، 10 دن میں وہی لگے. نوجوان لڑکوں کو دیکھو پورا دن بس اسی میں لگے رہتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہی ملیں گے، ہم لوگ کا ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے. یہاں ٹائم ہی نہیں ہے پاس کرنے کے لیے، ہمارے لوگوں کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا مشغولیت والا دن ہی دے دیے تاکہ دوسرے فتنے میں پڑو ہی نہیں. پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں. کیا کر رہے تھے؟ موبائل دیکھ رہے تھے. اور جیسی فجر کی اذان ہوئی نا سو جاتے ہیں تم آرام سے. اگر جاگی تو فجر پڑھ کے سونا، تو اتنی محنت کی تو تھوڑا دیر اور رک جاؤ. نہیں، وہ نہیں کریں گے. فجر پڑھے بھی نا سو جائے گی. پھر کب اٹھیں گے؟ ظہر میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد جاگنے سے منع کیے نا، ہے نا. اور ہم لوگوں کو سارا کام عشاء کے بعد ہی ہوتا ہے نا. شادی میں جا رہا ہوں تو عشاء بعد، دعوت ہو تو عشاء بعد. سارے کام الٹے ہم لوگ کے، سارے کام. اور پھر بولے گے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کی دعا نہیں دے سکتا. پورا ماحول ہی ویسا بنا کے رکھے ہیں. تو جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے، فلسطین کا مسئلہ ہو، اسرائیل کا مسئلہ ہو، اس میں مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے. دعائے قنوت ہو رہا ہے، یہ سب ایک الگ طرف. لیکن کبھی ہم لوگ نے یہ سوچے کہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں آتی ہے؟ بولو. ایسا خاموش بیٹھیں گے میرے کو جمے گا نہیں. بولو کیوں آتی ہے مصیبتیں ہمارے اوپر؟ دنیا کا کوئی بھی ایسا کوئی ملک ہے ہی نہیں جہاں پہ شرک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کوئی قوم کو برباد ہی نہیں کری جو شرک کرتی تھی، توحید والی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو برباد نہیں کیا. شرک کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. چاہے تم پورا دن بھر قرآن پڑھو، چاہے تم پورا سال روزہ رکھو، شرک کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا ہے. اگر تم کو دنیا کے سامنے کامیاب ہونا ہے، دنیا کے سامنے اپنی پاور کو بڑھانا ہے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، تو سب سے پہلے توحید اپنانا پڑے گا. سب سے پہلے توحید اپنی پکی کرو. توحید ہی ہم لوگ کی نہیں صحیح ہے. کبھی دیکھو تو وہاں پڑے مزار پہ، کبھی دیکھو تو وہاں دھاگا باندھے، کچھ نہیں تو بچے لوگوں کو کالا ٹکا لگا دیں گے. کہاں سے مدد آئے گی؟ تم لوگ بھی کرتے ایسی لگاتے ٹکا وکا بچے لوگ کو؟ نہیں لگاتے نا. اور وہ جو کالا گلا پہناتے وہ کچھ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ایسی توحید پہ خاتمہ کرے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے کہ ہم تم کو کیا کریں گے؟ غلبہ دیں گے. تمہاری دنیا میں چلے گی. کب تک چلے گی؟ جب تک تم اللہ رب العالمین کی توحید کو مضبوط سے پکڑ کے رکھو گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تمہارے اندر 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کون سی؟ قرآن اور ایک حدیث. اس کو تم دانتوں سے پکڑ لینا. یعنی مضبوطی، ہم لوگ دانت سے کتنا تیز پکڑتے ہیں نا، تو مضبوطی سے اس کو پکڑ لینا. اگر وہ تمہارے پاس ہے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، جہاد کرنا چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر ظالم حکمران آئیں گے اور ابھی بھی آئیں گے اور آتے رہیں گے. تم کتنا بھی رہو. پھر یہ مت بولو کہ ہماری تمہارے سے بھول نہیں ہوتی ہے. پہلے بھی آئے نا. فلسطین کا مسئلہ آج کا ہے؟ کب کا ہی مسئلہ ہے. 75-80 سال تو ہو چکے ہیں اس سب کو. لیکن حالات بگڑتے ہی جا رہے ہیں کیونکہ دنیا اور شرک کی طرف چلی جا رہی ہے. جہاں دیکھو وہاں شرک. کوئی ایک دھاگا پڑا تو اس کی پوجنا شروع کر دیں گے. کوئی ایک پیڑ دکھا تو اس کو پوجنا شروع کر دیں گے. یہاں تک کہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کا اگر گدھا یا گھوڑا یا بلی مر جائے تو اس کا بھی مزار بنا لیتے ہیں. اتنی گمراہی. جب ہمارے اندر توحید نہیں رہے گی تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. چاہے تم پورا سال روزہ رکھو، چاہے تم قرآن پڑھو، چاہے تم درس دو، چاہے تم علم حاصل کرو، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اور اگر توحید پہ جم گئے مضبوطی سے انشاءاللہ تو پھر گالی پاؤ گے انشاءاللہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنے تھے بدر میں؟ 313. کافر جب بدر ہونے والی تھی اس سے کچھ دیر پہلے کعبہ کو پکڑ کے کسی نے دعا کیا تھا، معلوم ہے؟ کعبہ کا پردہ پکڑ کے کسی نے دعا کیا تھا، نہیں معلوم؟ ابو جہل نے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کو ہی مانتا تھا نا. لیکن 360 کو چھوڑ کے اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ ہے لیکن 360 کو چھوڑ کے اللہ نہیں ہے. اس بات کو وہ نہیں مانتے. اور ہم لوگ مسلمان جتنی بڑی مصیبت اتنا بڑا دھاگا، اتنا بڑا انگوٹھی، اتنا بڑا تعویذ، اتنے بڑے بڑے تعویذ کرتے لوگ، اتنے بڑے. اور رہتا کیا اس کے اندر؟ کچھ نہیں. کانڈی رہتی، کاغذ رہتا، کچھ لکھا رہتا ہے اور اس کے اندر 1 2 3 لکھا رہے گا. میں نے تو ایک بار دیکھی تھی جھاڑو کی کانڈی تھی اس کے اندر. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے، کوئی جانور کو دیکھے تعویذ بنتے ہوئے؟ کوئی پرندے کو دیکھے خالی پیٹ اٹھتے نا وہ لوگ نے بھی لگا دیے اس کو بھی. یعنی انسانوں میں اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اتنی ساری نعمتیں دی، اس کو پوری کائنات کا علم دیا، ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، سب بنا دیے، اور یہی نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین کون ہے. پہلے ہم لوگ سب کیا کہتے تھے مسلمانوں کو؟ تعلیم حاصل کرو. میں کہتی ہوں تعلیم والیم چھوڑو، قرآن حدیث سیکھو چپ چاپ. بہت سیکھ لیے تعلیم. لڑکے تو سیکھتے نہیں، لڑکی سیکھ کے بھاگ رہی ہے خالی. لڑکے کہاں سیکھتے؟ دیکھو تو ایک دم گوا گھٹ کر نشے کی لت میں یہاں پڑے رہتے ہیں. اور اگر کر بھی لیے نا تو سب سے پہلے داڑھی نکال دیں گے. وہی جو اتنا بڑا بلیڈ آتا ہے نا وہ بھی اسرائیل سے ہی آتا ہے. پھر بولیں گے اللہ تعالیٰ دعا ہی نہیں قبول کرتا ہے. بس ہوگی پڑھائی وڑھائی، قرآن حدیث سیکھو اور اپنے گھر میں خاص کر لڑکی لوگ کو بھی بتاؤ. بہت پڑھ لیے. وہ پہلے زمانے میں تھا نا صرف اردو پڑھا دو اور قرآن پڑھا دو، خط پڑھنے کے لیے کام آئے گا. تو خط کیا خود ہی خط لکھنے لگ گئے تھے. ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے. ہر چیز قرآن حدیث میں ڈوبو، جتنا ڈوبنا ہے اتنا ڈوبو. قرآن حدیث کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس اتنا معلوم علم حاصل کرنا، اب نکل چلو. اب یہاں سے چاہے تم برقعے میں نکلو وہاں جا کے اتار دو، چاہے یہاں سے ایسے نکلو وہاں جا کے برقع پہن دو، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. کیا کرنے جا رہے؟ پڑھنے جا رہے. لڑکے رات رات بھر گھوم رہے، کیا کر رہے؟ نشہ کر رہے ہیں. اتنا سلو پوائزن دیتے ہیں نا دھیرے دھیرے کہ ان لوگوں کی پوری نسل ہی برباد. جو کھانے کی چیز ہے اس کے اندر بھی نشہ، جو پینے کی چیز ہے اس کے اندر بھی نشہ. ہر چیز میں ان لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور کر کے رکھے ہیں. اور ہم مسلمان، جتنا مسلمان بے وقوف ہے نا اپنی کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے. اس کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا. وہ خود ہی پوری دلدل میں پھنسی ہوئی ہے. لوگوں کو کہاں سے ہدایت دے گی؟ ایک دور تھا، مجھے وہ صلاح الدین ایوبی بار بار یاد آتے، کاش وہ پھر سے آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا. ہمیشہ ان کے پاس فوج کم تھی. سب سے بڑا مارکا جب وہ فلسطین مسجد اقصیٰ اس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تھے، ان کے پاس کتنی فوج تھی؟ 12,000 فوج تھی. اور جو رومی تھے، کافر تھے، ان کے پاس کتنی تھی معلوم؟ 4 لاکھ سے بڑا مجموعہ. صلاح الدین ایوبی نے کہا اپنے سپاہیوں سے کہ تم بتاؤ کیا کرنا ہے، اتنا بڑا مجموعہ اور ہماری تعداد کتنی سی ہے. وہ بھی ان لوگوں کے پاس تلوار بھی ہے، نیزے بھی ہیں، پورا لوہے سے اوپر سے نیچے تک پورے ڈھکے. ہمارے پاس سے کچھ نہیں ہے. سپاہیوں نے کیا جواب دیا تھا؟ صلاح الدین اب یہ مت سمجھے ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں. اور لڑے، فتح ہوئی نا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ مجھے اپنی امت پر یہ نہیں ڈالا کہ اس کو فقر و فاقہ آ جائے گا، یہ ڈالا کہ اس پر پیسے آ جائیں گے، مال و دولت آ جائے گا. بس خالی بس پراپرٹی کھانا، کون سا چیز پائے بس کھا لے، کون سی دنیا جہاں کی نعمت ملے بس اس کو لے لے. اس کے پاس کیوں ایسا آیا؟ اس کے پاس کیسے 4 برقع ہو گیا؟ بس عورتوں کے دماغ میں یہی سب چلتے رہتا ہے. اتنا ابھی ہنگامہ ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، لیکن جیسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم لوگ چلاتے کہ ہم لوگ کی دعائیں نہیں قبول ہوتی. کھانے کی چیزیں ان لوگ کی ہے, پینے کی چیزیں ان لوگی کی ہے, پہننا ان لوگی کا ہے, جو دیکھ رہے وہ بھی ان لوگ کا ہی ہے, تو ان لوگ کے ہی اثرات آئیں گے نا ہمارے اندر. سنت سے تو ہم لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں, توحید ہمارے اندر ہے ہی نہیں. جگہ جگہ پہ مزار مل جائیں گے تم کو. اگر تم کو دنیا میں کامیاب ہونا ہے, بڑا بننا ہے, لوگوں کو اپنے توحید کی طرف لانا ہے, تو تم کو خود پہلے توحید پر اتفاق کرنا پڑے گا, متفق ہونا پڑے گا. اس کے بعد دنیا تمہارے آگے جھکے گی انشاءاللہ. لیکن ہم ہی ڈامک ڈوب ہو جاتے ہیں. ذرا سے پوچھیے چلے جائیں گے بابا کے پاس, اور جاتے تو جاتے ساتھ میں دوسرے لوگ کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جو امام مہدی اگر آئیں گے تو بولیں گے کیا فائدہ ان لوگ کا. کچھ فائدہ ہے اگر سوچو ایک بار. میں تو کبھی بھی سوچتی ہوں کہ اگر امام مہدی آ گئے اور وہ بولے کہ چلو جہاد پہ, تو ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں, کچھ کر پائیں گے؟ بولو. ہاں, ذرا سا اوپر نیچے کرے تو سانس پھولتی ہے. کھانا ہم لوگ کا چھوٹ نہیں سکتا ہے. ایک کروڑ سو جاتے صبح سنڈے آ گیا تو فجر چھوٹ جاتی ہے نا. یہی حال ہے نا. ہم ہماری اپنی بات کریں, ہم سب کی, ہم سب کمزور ہے, ویسی ہے. اور وہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے دین کا, ہے نا. سنڈے آتی تو فجر غائب ہو جاتا ہے. فجر تو فجر پوری دن کی بھی نماز غائب کر دیتے ہیں. تو نماز کی بھی سنڈے. اتنا افسوس ہوتا ہے نا. وہ بھی کیسے لوگ معلوم, پڑھے لکھے لوگ. اتنا معاملہ ہو گیا, اتنا سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی کتنے گھروں میں ابھی بھی وہی میگی سیگی وہی سب کھا رہے ہیں. کیونکہ یہ جو سلو پوائزن یہاں سے نہیں دیا جا رہا, یہ ہزاروں سال سے دے رہے ہیں. دھیرے 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 ان کو اندر سے کمزور کرو, اور پھر تو کوئی لائق تو بچیں گی نہیں. اور حقیقت میں کوئی لائق نہیں ہے. باتیں بہت ساری ہیں, میں کیا کیا آپ کو سمجھاؤں. میں پتہ ہے یہ جو ٹاپک ہے قیامت کی نشانی, میں نے 2 مہینہ پہلے ہی سوچی تھی. تبھی تو اتنا سا معاملہ بھی نہیں تھا. 2 مہینہ پہلے ہی سوچی تھی کہ انشاءاللہ ابھی یہ کیا رکھیں گے, قیامت کی نشانی پر. تو اس میں پہلا ٹاپک میں نے یہی رکھی انشاءاللہ. تو ہم لوگ یہ اس پہ بات کر رہے تھے کہ جیسے ابھی بنگلور میں بتائی میں نے, مہدی فرقہ, یہ لوگ تو یہی مانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام آئے اور چلے بھی گئے. کچھ ہیں جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ ہم ہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ بھی ہے بھی انڈیا میں, نہ دمشق میں ہے نہ سعودی میں ہے, کہیں بھی نہیں, انڈیا میں یہ سب سے پہلے یہ آ گئے. اسی طرح کا دعویٰ قادیانی نے بھی کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کے دور میں, ان لوگ نے بھی ایسی, جو قادیانی تھا اس نے بھی ایسی دعویٰ کیا تھا. اس نے سب سے پہلے کیا کہا کہ میں نیک انسان ہوں. نیک انسان سے پھر وہ کیا بن گیا, پیغمبر بن گیا کہ میں پیغمبر ہوں. مہدی علیہ السلام بھی بن گیا. لوگوں نے اس کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور اس کو پیسہ کہاں سے مل رہا تھا, ہوتا ہے پیچھے انگریز دے گئے. یہ انگریزوں کے دور کی بات ہے. اور ان لوگوں کو بھی ایک قادیانی فرقہ سنے ہوئے کبھی آپ لوگ نے, قادیانی فرقہ ہے اس میں بھی. ہاں, پاکستان تو ایک دم ہوگا, ایک دم حالت خراب ہے. اسلام کے نام پہ بیٹھے اور سب سے زیادہ بربادی, سب سے زیادہ مزار تم کو نہیں مل رہا. تو قادیانی کا ایک الگ فرقہ ہے. جو رافضی ہیں ان لوگ کا ایک الگ فرقہ ہے. ابھی میں, آپ لوگ نے بھی سنے ہوں گے, بات آگے تو میں بتا دیتی ہوں. وہ نظم ابھی چل رہا ہے بہت زیادہ, سلام یا مہدی, ہے نا. یہ صحیح ہے, میں نے بہت سارے اسٹیٹس سے بھی دیکھی. مجھے وہ ورڈنگ ہی پہلی بات صحیح لگا, اور بعد میں تحقیق کرنے میں معلوم پڑا کہ یہ وہاں کا ہے ہی نہیں فلسطین کا, کیونکہ لوگ ایسا تو گائیں گے نہیں. رافضیوں کے جو بچے ہیں وہ لوگ مہدی, ان کا مہدی الگ ہے. ان کے جو مہدی کے عقائد ہیں وہ مہدی الگ ہے. ان کے مہدی کے عقائد کیا معلوم, ان کے مہدی جب آئیں گے مکہ مدینہ پر حملہ کریں گے, عائشہ کے, ہاں وہ 12واں امام ان کا رہے گا, اور پورا شرک عقیدہ ہے. ابو بکر عمر کو نکال دیں گے قبر میں سے, عائشہ کو نکال کے کوڑے لگائیں گے, اور اس کے بعد پھر خون خرابہ ہوگا, پوری جو کعبۃ اللہ پوری ڈھال جائے گی. یہ ان کا عقیدہ ہے. اور ہم لوگ بڑے, اس لیے میں بولتی نا یہ میڈیا کا دور بہت خطرناک ہے. بس سن لیا عربی ہے, بس لگا دی اسٹیٹس پہ. ارے عربی میں کیا بولے وہ بھی تو سمجھو. پھر کیا بول رہے ہیں کہ توحید والا بولے کچھ نہیں معلوم, بس اچھا لگ رہا ہے, رو رہے, لگا دیا. تو بہت زیادہ چلا, تو میں سوچی تھی کہ اس پہ بولوں گی انشاءاللہ. تو یہ شیعوں کا ایک گروپ ہے, لبنان کا ہے, وہاں پہ بھی شیعہ بڑے بڑے بڑے. اور دجال کے جو ساتھی ہوئیں گے وہ ایران سے نکلے گا نا,
کون کہاں سے نکلے گا؟ مشرق سے نا. مشرق میں کہاں؟ اس کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ دجال اصفہان سے آئے گا. اصفہان میں شیعہ مرے پڑے اور شیعہ ہے اس کے ساتھ یہودی ہے, یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. تو دجال کا جو پورا مرکز ہے عراق ہے, ایران, ادھر بھی پورا شیعوں کا جو گڑھ ہے, یہ عجیب عجیب نظمیں وہیں سے نکل جاتی ہیں. تو مہربانی کر کے اس دور میں تھوڑا دیکھ لیا کرو, اگر نہیں سمجھ میں آتا کسی سے پوچھ لیا کرو. بس دیکھیے اچھا اٹھا کے لگا دی اسٹیٹس پہ. میں نے مدرسے بھی بہت سارے کو دیکھی تھی لگائے تھے, تو تحقیق کرنے والوں پڑا کہ وہ پہلی بات تو وہ وڈی مجھے صحیح نہیں لگا. جب اللہ کے رسول کو ہم لوگ یا نہیں بول سکتے ہیں, علیہ کا نہیں بول سکتے, تو مہدی علیہ السلام کیسے بول سکتے ہیں؟ بہرحال اسی طرح سے ایک اور تنظیم ہے ایسی, اخوانی تنظیم. یہ بڑے بڑے جو تنظیمیں ہیں وہ میں بتا رہی ہوں. یہ لوگ نے بھی دعویٰ کیے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں, اگر ان سے بیعت کرنا ہے, ان سے ملنا ہے, تو تم ہمارے گروپ میں آ جاؤ, ہماری تنظیم میں آ جاؤ, اور کیا کرو, جہاد کی تیاری کرو, اپنے آپ کو مضبوط کرو. یہاں تک تو ٹھیک ہے, مضبوط تو ہم لوگ کو بھی کرنا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا میگی کھا کے؟ ہاں اکثر یہاں میگی والے ہی ہیں. میں تو بہت بولتی, لوگ بولتے بھی باجی آپ کتنا میگی کرتے, ہم لوگ تو وہی کھاتے, صبح شام میگی کھاتے, اور پھر جب کھڑے ہوں گے نا تو ایسے کھلتے رہتے. بہت افسوس ہوتا ہے سچ میں مجھے. اللہ تعالیٰ نے تم لوگ کو اتنی طاقت دی ہے, تم لوگ کو جو طاقت دی ہے, جو پاور دیے ہیں, جوانی کی طاقت, اس کو اچھے کام میں لگاؤ. جب اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بھی اچھا کھاؤ نا, اچھا کھاؤ, روٹی کھاؤ, چاول کھاؤ, کھاؤ اچھا اچھا چیز, اور پھر اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. ٹائم چاہیے نا, ٹائم چاہیے. پھر موبائل میں ہی گھسے رہتے تو کہاں سے کیا بنائیں گے؟ وہ اتنی خطرناک وہ میدا ہے نا, گلتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا ہے, پچتا نہیں ہے وہ, وہی اٹھا کے کھاتے, وہی اٹھا کے کھاتے. اسی لیے. اور آپ لوگوں کو پتا ہے جو اسرائیل ہے, اسرائیل, وہاں کے چھوٹے بچے کو یہ سب چیز الاؤڈ نہیں ہے. وہ لوگ کیا کھاتے ہیں معلوم؟ کھجور کھاتے ہیں, انجیر کھاتے ہیں, کاجو کھاتے ہیں, یہ لوگ کا کھانا ہے. پورا کچرا ہم لوگ ہی کھاتے تھے. کچرے میں بھی کچرا اگر دیکھیں گے تو یہی سب ہم لوگ کھاتے ہیں. صبح سے اگر شام ہو گئی کچھ کھائی نہیں تو چکر آ کے گر رہے, اتنی نہیں طاقت ہے, بس گرے جا رہے. اللہ کے رسول کتنا کھاتے تھے, صحابہ کرام کتنا کھاتے تھے, بتاؤ مجھے کیا کھاتے تھے لوگ؟ 2 کالی چیز, 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, کھجور, پانی. کھجور کھاؤ نا, کون منع کیا ہے؟ نہیں, وہ دوسرے کھائیں گے, دوسرے کھائیں گے, طاقت بنائیں گے, اور ہم کو آگے پھر ماریں گے. ہاں بیمار ہوئیں گے تو کھائیں گے, اور کاجو بادام بھی دوائی کی جیسے کھائیں گے. ارے چلو مہنگی ہے معلوم ہے, کھجور تو کھا سکتے نا, انجیر کھاؤ. یہ مت سوچو کہ ہم لوگ موٹے ہو جائیں گے, موٹے ہونے کے لیے نہیں کھاؤ, طاقت کے لیے کھاؤ گے. اللہ تعالیٰ طاقت رہے گی تو کچھ کریں گے نا. اب دیکھو تو آج دن بیماری پڑے رہتے ہیں, سر درد کو بھی بیماری بولتے ہیں, سردی ہوگی تو اس کو بھی بیماری بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کبھی مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, جب دیکھو تب بیمار لیٹے ہیں, جب دیکھو تب پڑے ہیں, کیا ہوا؟ سردی ہو گئی, کیا ہوا؟ سر دکھ رہا ہے. بیمار سوچیں گے نا تو بیماری رہیں گی. سمجھ میں آیا؟ یہ مت سوچو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا سا سر درد ہے, پیر درد ہے, مدرسے جانے سب سے بھی ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, میرا بھی سر بہت دکھتا ہے, لیکن جب مدرسہ ہو تو ماشاءاللہ صاف صحیح ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ کیا کریں گے, کچھ بھی ایسے اٹھا کے اسٹیٹس نہیں لگائیں گے, ٹھیک ہے؟ اور اپنے آس پاس سب کو بتا دیا کرو جا کے. دیکھو ہم لوگ جانے انجانے میں نا اتنا بڑا بڑا شرک کر دیتے ہیں, ایک دم شرکیہ, وہ کفریہ عقیدہ ہو گیا نا. ویسی کا ایسی موت آ جائے گی تو پھر ہو گئے کافر. بولے گے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہوتا ہے. ہاں, زندگی بھر نیک عمل کر رہے ہیں, تہجد گزار بن رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور تھوڑا سا ذرا سا دیکھیں یہاں لچک چلے گئے ادھر, اور موت آ گئی. جیسا موت ہوئے گی ویسے اٹھائے بھی جائیں گے. اگر موت اچھی چاہیے تو اچھے کام کرنے پڑیں گے نا انشاءاللہ. تو یہ اخوانی جو تنظیم ہے یہ بہت پہلے سے ہے, اور یہ لوگ نوجوانوں کو بلاتے ہیں, خاص کر ان لوگ کو میں نے بتائی نا جو تھوڑا امت کے لیے درد رکھتے ہیں,
جو کچھ کرنا چاہتے ہیں امت کے لیے وہ لوگ کو بلاتے ہیں، اور پھر اندر جانے کے بعد اللہ عالم کیا کرتے وہ لوگ، جب باہر آتے ہیں نہ دین کے رہتے ہیں نہ دنیا کے رہتے ہیں، پولیس الگ سے پکڑ کے جاتی ہے، ان کا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت سارے اخبارات میں آیا تھا، جن لوگ نے بھی کھڑے ہوئے تھے سب کو لے کے گئی تھی پولیس اندر، کرلا میں، یہاں ماہین کے سائڈ، سیتا کیمپ کے سائڈ، پولیس لوگوں کو لے کے گئی تھی اندر جو بھی فلسطین کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ایک دن کھڑے ہونے سے کیا ہوئے گا بتاؤ مجھے؟ ہمارے بولنے سے کچھ ہوگا؟ کچھ ہوگا بولنے سے؟ اتنے بڑے بڑے لوگ ملک والے بولے وہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو کرنا ہی وہی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بہن ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہمدردی میں بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کریں گے انشاءاللہ، اور سب سے مین اپنے آپ کو مضبوط کریں گے توحید کے لحاظ سے۔ جب ہماری توحید صحیح ہوگی تو انشاءاللہ معاملات سدھر سکتے ہیں۔ اب ہم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور ایک دن لے کے چلے گئے، ڈنڈا اٹھا کے لے کے چلے گئے، اب وہ ایک ٹائم چلے گئے، اس کے بعد پولیس نے آگے پکڑ لی، پورا خاندان برباد۔ اب خود ہمارے ملک کے حالات بھی بہت اچھے نہیں ہیں، کیا سے کیا ہو رہا ہے، کبھی کوئی ننگا ہو رہا ہے، کبھی کسی کو مار رہے ہیں، کبھی کسی کو پیٹ رہے ہیں، یہ سب جو نحوست ہے نا، یہ سب شرک اور بدعت کی وجہ سے ہی ہے۔ جب تک یہ شرک اور بدعت ختم نہیں ہوگا یہ ماحول ایسا ہی رہے گا۔ شرک اور بدعت ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کی حکمرانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پڑھتے بھی ہیں قرآن میں، لیکن جب مانگنا ہوگا تو دوسرے کے در پہ جائیں گے۔ جو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں مسلمانوں پہ، آئے دن روز کچھ نہ کچھ سننے میں آتا ہے۔ ابھی تو زلزلہ بھی آ گیا، معلوم پڑا ہوگا نا، زلزلہ بھی آ گیا۔ کیوں آتا ہے یہ سب اتنا؟ یہ اللہ رب العالمین جو جھٹکے دیتا رہتا ہے نا، اسی لیے بولتا ہے کہ اپنے اعمال سدھار لو، اپنے اعمال کو بچا لو۔ اگر تمہارے اعمال صحیح ہیں تو اللہ رب العالمین تم کو فتح دے گا انشاءاللہ۔ دیکھو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھتے ہیں مہدی علیہ السلام کا جو ظہور میں نے بتائی، مہدی علیہ السلام کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، انڈیا میں نہیں آئیں گے وہ۔ اور جو حدیث میں الفاظ ہے وہ ظہور کا ہے، یعنی ان کی پیدائش کچھ بھی نہیں ہے، سیدھا وہ جب ظاہر ہوں گے تب معلوم پڑے گا، اور جب وہ پیدا ہوں گے وہ بولیں گے میں مہدی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جوان ہوں گے، کام کرنے لگ جائیں گے، پھر کہیں گے میں مہدی ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ مہدی علیہ السلام ایک عام انسان ہوں گے، جیسے عام انسان ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ ان سے بھی خطائیں ہوں گی، کچھ ان سے بھی لغزشیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین اس کو ایک رات میں ان کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دیں گے، اور ایک رات کے بعد وہ دھیرے دھیرے دین کی طرف راغب ہوں گے، اور دھیرے دھیرے جب دین کی طرف راغب ہوں گے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے گا کہ یہ مہدی ہے، تو لوگ ان کو بتائیں گے کہ آپ مہدی ہو، آپ میں یہ کوالٹی ہے، آپ میں یہ صفات ہے، آپ ہمارے آپ کو بیعت چل لیجیے، ہم کو جمع کیجیے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ ان کو خود کو نہیں معلوم ہے مہدی ہوں، وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ مہدی وہ شخصیت ہے جو دعویٰ نہیں کرے گی، ان کے کام سے لوگ پہچانیں گے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے۔ کہاں ظاہر ہوں گے انشاءاللہ؟ کہاں ظاہر ہوگے بولو؟ حرم میں، ہاں ماشاء اللہ۔ تو وہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوں گے، پھر ان کے کام کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ آپ مہدی علیہ السلام ہو، اور اس کے بعد پھر لوگ ان سے بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر تمام لوگ جب مہدی علیہ السلام ملیں گے وہ دین کا کام کریں گے، اس کے بعد ہی سننے میں آئے گا کہ دجال آ چکا ہے۔ نہیں،
مہدی علیہ السلام ملیں گے، اس کے بعد جائیں گے رومیہ سے لڑنے. مہدی علیہ السلام تمام لوگ ملیں گے، تمام ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اس کے بعد تمام لوگ رومی الگ ہے، عیسائی الگ ہے، ٹھیک ہے. تو ان لوگ سے جا کے لڑائی کریں گے، اس میں مسلمانوں کو فتح ہوگی. اور اس کے بعد جب وہ واپس پلٹیں گے، شام کا علاقہ ہوگا، اور وہاں جو زیتون کے درخت ہوں گے تو زیتون کے درخت پہ اپنی تلواریں لٹکا دیں گے. زیتون کہاں ہے معلوم ہے آپ لوگ کو؟ کہاں ہے زیتون کا درخت سب سے زیادہ؟ شام میں کہاں؟ فلسطین میں. فلسطین میں ہی سب سے زیادہ، ہاں فلسطین میں ہی سب سے زیادہ زیتون کے درخت ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہاں اگتی ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو فلسطین میں وہ مجاہدین جائیں گے، لڑائی کریں گے، اور وہ جو مجاہدین لڑائی کریں گے نا، وہ لشکر کہاں سے جائے گا؟ مکہ اور مدینہ سے. مدینہ سے وہ لشکر جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لشکر بہترین انسانوں کا ہوتا ہے. یعنی جو مہدی علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے، مہدی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کریں گے، ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ رہیں گے، 3 گروہ رہے گا. 3 گروہ رہے گا. اس میں سے ایک گروہ جو رہے گا وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائے گا، جیسے منافق ہے نا. جیسے آج کل ہم لوگ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مدینہ میں بھی تو یہ ہو رہا ہے، مکہ میں بھی تو وہ ہو رہا ہے، مدینہ میں دجال کے لیے محل بن رہا ہے نا. تو پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ اور مدینہ یہ سعودی سے میں ہے، لیکن سعودی کی جیسا نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سعودی کو مکہ مدینہ سے مت ملاؤ، حکومت کو مکہ مدینہ سے مت ملاؤ. بہت سارے لوگ، ابھی بھی بہت سارے لوگ کو میں نے دیکھی تھی اسٹیٹس بھی لگائے تھے، عرب ممالک کیا کر رہے ہیں، فلسطین کی کچھ مدد نہیں کر رہے ہیں، سب ایسے کھڑے ہیں، کوئی ناچ گانے میں لگا ہوا ہے. وہ جو ناچ گانا ہوتا ہے نا، وہ مکہ مدینہ میں نہیں ہوتا ہے، وہ ریاض میں ہوتا ہے زیادہ تر. اور ریاض میں بھی وہ لوگ کراتے جو یہاں سے گئے رہتے نا، انڈیا پاکستان سے، پوری دنیا سے جو گئے رہتے نا، وہ ان لوگ کا ہی رہتا ہے. اور وہاں کی عام پبلک بھی وہ جبہ گبا ہی پہن ہوتی ہے. تو اس کو حکومت سے مت ملائے گا. حکومت الگ ہے، مکہ مدینہ الگ ہے، اور جو وہاں کی عام پبلک ہے کوئی بھی وہاں پہ جبہ گبا پہن کے جاتا ہے. اس کو سب شیخ مت بنا دیا کرو سب، کیونکہ یہ جو اصل میں ہمارا جو مکہ مدینہ ہے، وہی ایک ایسا ہے جو توحید والا ہے. یہ تو معلوم ہی ہوگا آپ کو. تو توحید والا ہے، تو جو بغیر توحید والے ہیں وہ کیسے توحید والے پہ حملہ کرے، لوگ صرف بہانا ڈھونڈتے ہیں، اور ہم لوگ بھی اسی میں وہی رہ میں بہتے جا رہے ہیں. اگر تم نے وہاں کے لوگ کو برا کہا ہے، ان کی حکومت کو، تو حکومت تو بری نہیں ہے، اسی معاملے میں ہے بری، لیکن توحید پہ ہے نا، توحید پہ تو ہے. تو ہم لوگ توحید والے کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. ان کے کچھ کام غلط ہے تو وہ غلط ہے، اس کو ہم لوگ مانتے ہیں. کچھ کام جو ان کی غلط ہے وہ اس کو مانتے ہیں ہم لوگ، لیکن توحید والی ہے تو توحید والے کے ساتھ ہی رہیں گے. اور جو اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا کہ جو لشکر امام مہدی کے ساتھ ہوگا وہ مدینہ سے ہی نکلے گا، اور وہ بہترین انسان ہوگا. تو وہ لشکر جب پورا نکلے گا مہدی علیہ السلام کا، تو وہ لوگ سب مسلمانوں کو فتح ہوگی، اور فتح ہونے کے بعد یہ لوگ کہاں آ جائیں گے؟ فلسطین میں آ جائیں گے. یہ لوگ اپنی تلوار زیتون کے درخت پر لٹکا دیں گے، تھوڑا آرام کریں گے. جب تھوڑا آرام کریں گے اس کے بعد ہی شیطان ایک پکار لگائے گا، دیکھو دجال آ گیا، تم تو یہاں آ گئے، تمہارے گھروں میں دجال گھس گیا ہے. تو یہ جو تلوار لٹکائی جائے گی، جو لوگ یہاں سے چل کے آئیں گے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ جو دور ہے یہ مہدی علیہ السلام کا ابھی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ میں کیسے سمجھا رہی ہوں؟ نہیں سمجھیں گے تو پھر پوچھ لینا. لوگوں سے لگ رہا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سمجھ میں. یہ جو دور ہے مہدی علیہ السلام کا جو دور ہوگا، اس میں اتنا جو میڈیا آگے بڑھا ہے. ابھی کس سے لڑائی ہوتی ہے؟ گولی سے ہوتی ہے، ٹینک بارود ہوتا ہے. جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو تلواروں سے لڑائی ہوگی. یہ زمانہ پھر پیچھے آ جائے گا، پھر وہی گھوڑے، تلوار، اونٹ، یہ سب چلیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ابھی کوئی جو بولے نا کہ میں مہدی، جو پہلے دعویٰ کیا میں مہدی، سب جھوٹے ہیں سب. مہدی علیہ السلام تو آئیں گے انشاءاللہ، اس پہ تو یقین ہے، لیکن کس زمانے میں آئیں گے، کیسا وہ ماحول ہوگا، پوری دنیا کیسی ہوگی، یہ ہم کو نہیں معلوم. پتہ نہیں کون سا زمانہ ہوگا، اس زمانے تک تو ہم لوگ رہیں گے بھی نہیں. یہ جو مہدی علیہ السلام کا آنے کا وقت ہے، یہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. چھوٹی نشانیاں
پوری ہو گئی رہے گی. بڑی نشانیوں کی جب شروعات ہوگی, شروعات میں مہدی علیہ السلام آ جائیں گے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, ہے نا, اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب جب دجال آئے گا, اور دجال بڑی نشانیوں میں سے ہے. تو اس سے علماء سلف کہتے ہیں کہ جو مہدی علیہ السلام ہے, جب دجال آئے گا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو وہ مہدی علیہ السلام کا آخری زمانہ ہوگا. یعنی ٹوٹل مہدی علیہ السلام 7 یا 8 سال کے بیچ میں ہی رہیں گے. اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, پھر جب دجال کی جو لڑائی ہوگی اس کے اندر مہدی علیہ السلام شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ رومی پورا ملک فتح ہو چکا ہے نا, صرف دجال آیا ہے. دجال کو تو کوئی اور نہیں مار سکتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہی ماریں گے. تو جب دجال کے لیے لڑنے کے لیے جائیں گے نا, اس کے لشکر میں مہدی علیہ السلام رہیں گے, اور جب مہدی علیہ السلام رہیں گے تو اس لشکر میں ہی مہدی علیہ السلام رہیں گے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے. اس کے بعد پورا دنیا میں امن و امان ہوگا. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج جائے گا, اور یہ اتنا آرام سے نہیں ہوگا, بہت جلدی ہو جائے گا. تو یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ ابھی مہدی علیہ السلام کے آنے کے ظہور ہونے کا وقت نہیں ہے. مہدی علیہ السلام آئیں گے تو یہ نہیں بولیں گے میں مہدی ہوں, میرا نام مہدی ہے, نام چینج کر کے نہیں رکھیں گے. وہ بچپن سے ویسے ہی رہیں گے. ان کے اندر وہ کوالٹی ہوگی, وہ دین کا کام ایسا کریں گے کہ لوگ ان کو پہچان جائیں گے کہ یہ مہدی علیہ السلام ہے, لوگ ان کے آگے بیٹھتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دجال کے لیے جائیں گے, یعنی مہدی علیہ السلام جب شیطان آ کے کہہ دے گا کہ دیکھو دجال آ گیا ہے, جا کے دیکھیں گے تو شیطان کیا جھوٹی خبر پھیلائے گا, جھوٹی خبر پھیلائے گا. اس کے بعد ہی تھوڑے ٹائم کے بعد شیطان پھر بولے گا دیکھو دجال آ گیا. تو دجال جو دوسری بار یا تیسری بار بولے گا تو وہ حقیقت میں دجال آ چکا ہوگا. تو مہدی علیہ السلام تمام لوگوں کو جمع کریں گے, اور جمع کرنے کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جائیں گے. اور جیسے ہی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اقامت ہو جائے گی ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ صلی بنا, آئیے روح اللہ آپ کو نماز پڑھائیے کیونکہ آپ تو نبی ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں, یہ امت کا شرف ہے کہ میں اس امت میں کیا کروں, میں نماز پڑھوں, اور تم کیا کرو مجھے نماز پڑھاؤ, کیونکہ تم اس امت کے ہو تو تمہارا مرتبہ زیادہ بلند ہے. تو اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز کون پڑھائے گا؟ مہدی علیہ السلام پڑھائیں گے, اور یہ ان کی آخری نماز ہے. اس کے بعد مہدی علیہ السلام شہید ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اور بھی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی. سمجھ گئے پورا خلاصہ؟ کچھ ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ دیکھو اگر ہم لوگ مہدی علیہ السلام کو مانیں گے تو ہم کو عیسیٰ علیہ السلام ہی ماننا پڑے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ مہدی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے ہی, اور اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر دجال کو بھی ماننا پڑے گا. تو دجال تو ابھی آیا نہیں, نہ کبھی آئے, اتنا بڑا فتنہ نہ کبھی ہمارے سامنے آئے. تو انشاءاللہ کل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا اتنی رفتار سے اوپر جا رہی ہے, اسی رفتار سے پھر نیچے بھی آئے گی, اور جب نیچے آئے گی تو وہی دور ہو جائے گا تلوار والا, گھوڑے والا. اس وقت سب لوگ تلوار سے ہی جنگ کریں گے, تلوار سے ہی اپنی لڑائیاں لڑیں گے, اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کا دبدبہ ہو جائے گا, مسلمانوں کا رعب ہو جائے گا. اور مہدی علیہ السلام کے جو لشکر میں مہدی علیہ السلام ہوں گے, اس لشکر, وہ جو لشکر بہت تھوڑا ہوگا, مومنین اس وقت بہت کم رہ جائیں گے, اور اس کے اندر پھر وہ پورا علاقہ مسلمانوں کا ہو جائے گا. تو ابھی وہ دور نہیں آئے. تو ابھی کوئی بھی اگر کبھی سنے کبھی بھی کہ کوئی کہہ رہا ہے میں مہدی ہوں, داڑھی بھی نہیں اور بولے میں مہدی ہوں, اتنے لمبے لمبے بال ہیں, ٹی شرٹ اور جینس پہن کے گھوم رہے بولے میں مہدی ہوں, اب باقاعدہ ویڈیو بھی بناتے ہیں. اتنا بڑا فتنہ. اب لوگ کیا سمجھتے معلوم کہ ہاں دیکھو فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں حالات اتنے خراب ہیں, آ گئے مہدی علیہ السلام. مہدی علیہ السلام رہیں گی مدینہ, فلسطین میں نہیں پیدا ہوں گے. مہدی علیہ السلام آئیں گے, وہ دھیرے دھیرے بڑے ہوں گے, ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا, اور اس کے بعد لوگ ان کو بتائیں گے جو تمہارے اندر کوالٹی ہے وہ کوالٹی سے بتائیں گے کہ تم مہدی ہو, اور لوگ پھر دھیرے دھیرے ان سے بیعت کریں گے, اور اس کے بعد پھر ان کو بتائیں گے کہ چلیے آپ جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اس کے بعد مسلمان رومیوں سے جا کے لڑائی کریں گے, مسلمانوں کو فتح ہوگی,
اور اس کے بعد پھر دجال نکلے اور عیسیٰ علیہ السلام پھر آئے. سمجھ گئے؟ دیکھو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ حالات ایسے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بولو. بتائی میں نے، توحید اگر مضبوط ہے تو انشاءاللہ کوئی نہیں حملہ کرے گا. اور سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے تو پوری دنیا آ جائے گی تمہارے پاس. ابھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل حدیث والے ہیں وہ فلسطین کے مسئلے پہ بات نہیں کرتے ہیں. دیکھو فلسطین کے مسئلے پہ بات کرنے ہم تم بات کریں کچھ ہوگا؟ کچھ ہوگا؟ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ بات کریں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو مارنا ہی ہے نا. وہ لوگوں کا تو مقصد ہی ہے. جب وہ لوگ اقوام متحدہ کی بات نہیں سن رہے تو ہماری بات مانیں گے؟ تم کتنا بھی نعرے لگاتے رہو، ہم ان کے ساتھ ہیں، دل سے ساتھ ہیں، دعاؤں میں ساتھ ہیں. تکلیف ہوتی ہے، ویڈیو دیکھو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان ابھی بھی سدھرے نہیں ہیں. ابھی بھی وہی ناچ گانا، ابھی بھی وہی رپٹ، ابھی بھی وہی بس گھما رہے وہی حالت پہ ہے. عمل سے ہم لوگ کو مضبوط بننا ہے. اور ہمارا ملک تو ایسا ہے کہ صرف اس کو ایک چنگاری کی ضرورت ہے. مسلمانوں کی طرف سے ایک چنگاری مل جائے، لوگ آگ لگانے پہنچ جائیں گے، تمہارا گھر خاندان سب برباد ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے نا. اگر اس کے ایک بدن میں، ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارے بدن میں اس کو محسوس کرتا ہے. صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ایسے بتاؤ تہجد میں اٹھ کے دعا کی ہم یہ لکھ کے بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ. بھائی بیٹی کیا پوچھ رہے ہیں؟ چھپا ہوا عمل ہے، ٹھیک ہے. باقی اور چیز روزمرہ کی روٹین وہی موبائل نا، صرف موبائل گھماتے رہتے اور اس کے بعد ایک دن نکل جائیں گے نعرہ لگا کے. اور ایسے لوگ نکلتے ہیں جو کبھی فجر پڑھی ہی نہیں رہتے. سورہ کہف میں جو شروع کی دجال سے بچنے کی 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں جو پڑھنا ہے، وہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت کیوں بتائیں گے؟ کچھ اندازہ ہے؟ فتنے سے بچنا، لیکن وہی کیوں؟ سوچو ذرا. کس کا واقعہ ہے سورہ کہف کے شروع میں؟ اصحاب کہف کا واقعہ ہے نا. اصحاب کہف کیسے تھے؟ ایسے بوڑھے جوان ہے. وہ 7-8 لوگ تھے، 5-6 لوگ تھے، واللہ ہوا جتنے بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے پورے ملک کو ہلا دیا تھا. اور اس وقت کیا کیے تھے؟ انہوں نے صبر کیے تھے اور جا کے ایک گھر میں چھپ گئے تھے کہ اگر ہم لوگ زندہ بچیں گے تو آگے دین تو پھیلا دیں گے کم سے کم. اسی لیے دجال کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف اسی لیے پڑھنے کے لیے کہا تاکہ تھوڑا سمجھ کے پڑھو کہ کیا لکھا. بس ایسے پڑھتے چلے جا رہے ہو، فاتحہ خوانی کرتے چلے جا رہے ہو. جو 10 آیت پڑھو اس میں سمجھو کہ ان نوجوان نے کیسے ثابت قدمی کی. جیسے کبھی یو پی میں محاورہ ہے نا، کہیں بھاگے مرد کہیں مارے مرد. سنے کبھی؟ کہیں بھاگنے میں عافیت ہوتی ہے اور کبھی کبھی لڑنے میں عافیت ہوتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ چلو تلوار لے کے بندوق لے کے نکلنا تو ہے انشاءاللہ، نکلنا ہے نا، نیت تو ہے. لیکن اگر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے نا تو ان لوگ پورا مکہ مدینہ سب اڑا دیں گے. یہاں ہمارا جو بچے کچھ مسلمان ہیں وہ بھی سب ختم ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی. پھر ہم لوگ دین کہاں سے پھیلائیں گے؟ ابھی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں لوگوں تک پہنچائیں.
لوگوں کو بتائیں کہ اپنی توحید صحیح کرو، اپنے عقیدہ، اب تو سدھر جاؤ مسلمانوں، اب تو سدھر جاؤ، اب تو چھوڑ دو یہ شادی بیاہ گانا بجانا، اب تو چھوڑ دو کم سے کم. ابھی بھی وہی رپٹ پہ ہیں. کتنے ایسے لوگ بتاؤ، اتنا زیادہ حالات ہو گئے لیکن پھر بھی ابھی بھی نماز نہیں پڑھتے. اور پھر نعرے لگائیں گے ارے عرب ممالک کیا کر رہے ہیں، عرب والے کیا کر رہے ہیں. اگر عرب والے نے ایک میزائل یہاں چھوڑ دیے نا، ایک چھوٹی سی مثال بتا دی آپ کو، عرب والوں نے اگر ایک میزائل یہاں چھوڑ دیے اسرائیل کے اوپر تو وہ لوگ پورا مکہ مدینہ تباہ کر کے رکھ دیں گے، پھر تو وہ بھی نہیں بچتا. وہ بس اوپر کا لیول کی بات ہے، لیکن ایک جو چھوٹی چھوٹی جو مصلحتیں ہیں، کیونکہ ہمارا مکہ مدینہ ہمارا جڑ ہے، اگر وہ بھی نہیں بچے گا تو پھر کہاں جائیں گے. اور وہ بھی ہوئے گئی ایسے ہی مسلمان ایسے ہی نعرے لگاتے رہیں گے، کھڑے رہیں گے ساتھ میں، صرف کھڑے ہی رہیں گے اور کچھ کریں گے نہیں، نہ اپنے اعمال سدھاریں گے، نہ توحید کو درست کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. پھر وہ کعبہ بھی آگے ڈھا کے چلے جائیں گے، وہ بھی ایک نشانی ہے. کعبہ کو بھی ڈھایا جائے گا، معلوم ہے نا. مسجد اقصیٰ تو تھی ہی ان لوگ کی، کب ہمارے قبضے میں آئی؟ وہ 1000 سال پہلے آئی تھی بس، اس کے بعد تو لوگی کا قبضہ ہے نا. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. ارے تم جو کرنے کے سوچ رہے اس سے پہلے وہ لوگ کر چکے ہیں، تمہارے کالر تک پہنچ چکے ہیں وہ لوگ پڑھائی میں تم سے آگے ہیں، تمہارے انٹرنیٹ میں تم سے آگے ہیں، تعلیمی لحاظ سے تم سے آگے ہیں، معاشی لحاظ سے تم سے آگے ہیں، ہر چیز میں تو وہ لوگ آگے ہیں. جہاں تم سوچتے نہیں وہ لوگ اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور پھر بولیں گے ہم لوگ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کیا کر سکتے؟ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، وہ کیا جہاد کرے گا جا کے پاک میں؟ جو ایک وقت کھانا نہیں چھوڑ سکتا وہ جہاد کرے گا جا کے؟ بتاؤ مجھے. یہاں ہمارے گھر میں دیکھو اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، نماز سے کچھ اتا پتہ نہیں ہے، دھاگے چھلے کلے کچھ بھی پہن کے گھوم رہے، بس ایسی کچھ نہیں ہے تو بس ایک پیر میں دھاگا باندھے. اتنے ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ ایک لڑکی مجھے بتا رہی تھی میرا پیر درد دے دو میں فرعون لکھتی ہوں، صحیح ہو جاتا ہے پیر. فرعون، ہاں میں نے وہی ملا تھا تم کو لکھنے کے لیے، پیر پہ ہاں ایسے لکھتی ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے. وہ دوائی کھائی تو صحیح ہوا. اللہ رب العالمین بہت صبر کر رہا ہے، بہت برداشت کر رہا ہے رب العالمین. یہ مصیبتیں ایسی نہیں آتی ہے، یہ زلزلے ایسی نہیں آتے ہیں. کسائی والا جاتے ہیں وہاں کا خالی ایک وہاں کی ایریا کو اگر ایگریکل کو بانٹ لینا تو زندگی کم پڑ جاتی ہے. حاجی کی درگاہ کی ٹرسٹیوں کے بازی میں میرا گھر سے ہوتا ہے، نانی تفصیل ہوتی ہے، تو اتنا زبردست گھر ہے کہ ابھی کے اسکول میں شروع کریں تو پولیس کو کمپلینٹ آئی. اللہ کا شکر اور وہاں کے ایڈیٹس پرنسپل نے مجھے پرمیشن بھی دی، اللہ کہ آپ پڑھاؤ، کنٹینیو پڑھاؤ، مدرسہ چلاؤ، تشریف کرو. لیکن میں مسجد میں اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ ٹیگ لگتا ہے، اور وہاں کے لوگ سے بہت ابھی یہ جو توحید کی بات ہو رہی نا، ابھی ماشاء اللہ یہ تو سب علمی باتیں آپ بتا رہے، ماشاء اللہ سب اہل علم میں یہاں تک وہ سمجھ گئے. وہاں کے لوگ اتنے لیول ڈاؤن لینا گراؤنڈ لیول سے لے کے چلنا پڑتا. ابھی میرے درس میں آتے ہیں تو بولے آ رہے 11 گھنٹے کی کہانی چل رہی ہے، ان کے چلاتے ان کے لیول سے لے کے چلا پڑتا. تو اگر ہمارے مدرسے کی معلومات کو بھی اگر ایک ایریا بھی دے دیا جائے، ایریا نہیں 10 گھر دے دیں، زندگی کم پڑ جاتی ہے. تو اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے کہ ہم لوگ واقعی میں نہیں کچھ کر سکتے، نہ جہاد کر سکتے، نہ لڑ سکتے، نہ دھرنا دے سکتے، نہ پروٹیسٹ کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہم لوگ ایٹ لیسٹ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اس سے بھی فرق پڑ رہا ہے. میں اسپیشلی وہاں پہ کسائی واڑے میں ایک دکان ہے، وہاں مال کا سامان آتا ہے، پورا جتنا پروڈکٹ ہے اسرائیلی پروڈکٹ جو ہے نا وہ سب اسٹاک پڑا ہوا، وہ لا کے سستے میں. میں آفر بھی کر دیے نا ان لوگوں نے. علی کی جو امی ہے نا وہ ہم دونوں کے اس کو اسپیشلی بولے تو اس نے کیا جواب دیا مسلمان ہو کر، بولے جو وقت پہ اپنے کام آئے وہ اپنے بولے یہ ہمارے کام آنا ہماری ہوئی ہے. مسلمانوں کا ذہن دیکھو کیسا ہو گیا. تو یہ تو بہت مسلمانوں کا تم جو بولے اللہ صبر کرا، اس میں بولے کہ اللہ واقعی نے رسی چھوڑ کے رکھا ہے ہمارے، پھر چلاتے ہیں. اور اچھے اہل حدیث. ابھی شادی ہے میں دور نہیں جاتی، جو میری سہیلی ہے نازل
15 उसकी सगी भाभी पूरे 30 पारे का पेपर दे चुकी है। जमात इस्लामी से जुड़ गए, पहले तबलीग थे, हमने लड्डू थे, फिर हमने तबलीग में डाले बाजी के साथ आसिफ बाबा जी, फिर पहले हदीस के हल्के से फारिग हुए, फिर जमात इस्लामी चले गए। अब 70,000 और 1 लाख का जोड़ा स्कूल को दे रहे, मुझे 30 पारे का पेपर दे चुके और तफसीर करने विक्टोरी गाँव और जाते बयान सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये आपस से कोई आप ही नहीं। अमल की ही कमी है, अमल की असर आ रहा है ना। सुमैया ने तो मैंने कितना कुरान और मुझे ऐसा लगता है ये सब है हमारे सीखे सिखाए लोग, हम लोग को इस्लाम एरिया पकड़ना चाहिए, वहाँ जा जाकर सबको बोलना चाहिए, तौहीद का, दरगाह का, नजर नियाज का, वहाँ बोलना चाहिए इंशाअल्लाह। नहीं तो जरा वही अपनी अपनी बच्चियों को तैयार करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं तो माशाल्लाह सब लोग तैयार। मतलब मेरा जो जज्बा है अपने मदरसे को लेकर के ऐसी लड़कियाँ इतनी मतलब डेयरिंग होनी चाहिए, अगर मामला आ जाए जवाब देने का तो फेस करने आना चाहिए। क्योंकि आज के वक्त में ना खतीबा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो उनके डिबेट्स पर हुकूमत से जवाब दे, ऐसे ऐसे जवाब देते हैं, ऐसे ऐसे क्या बनेगा। और बात वो कर रहे हैं ना तो आ रहे हैं ना, हम लोग थोड़ा देर के बाद में जा रहे हैं ना, तुम्हारे लिए क्या मेरे यहाँ खातिया वाली ऐसे हमारे गाँव के लोग हैं, और बाजी थोड़ा सा रुक जाओ, खाते करके आ रहे हैं हम लोग को रुकना पड़ता है कि खाते के बाद दर्द शुरू करना, क्या करेंगे। उनके लिए स्कूल का बन के बनना पड़ता है, ऐसा मसला है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और बाइकआउट से भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। जो कर सकते हैं वो करेंगे ना, नहीं जा रहे जिहाद करने, जज्बा तो है, जाने भी नहीं देंगे ना भाई जी, नहीं तो जाने भी नहीं देंगे, जा भी कर सकते हैं ना, इसी वजह से अगर जाने देते तो जाएंगे इंशाअल्लाह, जाने तो दे पहले। मेरे को लगता है कि होगी तरफ ना जाने की कि नहीं है, किसी को भी जाएंगे इंशाअल्लाह, पहले तौहीद मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। तब हम लोग ये सोच लेना इंशाअल्लाह कि हम लोग कम से कम अपने घर की तो पहले मजबूत करें, घर के रस्म वसम छोड़ दो, आप डाल दो इसको, छोड़ दो। ये सब तकरीबन मोस्टली 95% सब सीखे सिखाए इस चीज़ को कि नहीं करते, जो करते हैं ना उनको पकड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि अपन भाई मेरी फैमिली 1 लाख का अपने दूल्हे को जोड़ा दे दिए, उनके बाद सादगी से निकाह कर रहे हैं, दहेज में दे देंगे, दहेज नहीं तो 1 लाख का जोड़ा देती, 1 लाख का तो कितनी मदद की होती है। भारती नगर चले जाओ, धारावी चले जाओ, तुम कसाई वाड़ा में चले जाओ, खाने को मोहताज है, और हर एक घर खा छोड़ के तुम्हें पबेगा। और कसाई वाड़े का मैंने सर्वे बहुत अच्छे से करे, आधा नहीं हुआ, एक टुकड़ा हुआ है, तो उसमें हर एक घर छोड़ के उनको बेवा औरत मिलेगी, और घर में 3 पैदा हुए बच्चे को छोड़ के 6 महीने के बच्चे को छोड़ के काम पे जाते, वैसे नहीं इसके काम नहीं मिलता, लोग काम पे जाते, फिर आएंगे तो राशन का कंट्रोल का लाइन लगे, चावल देंगे, फिर ये लोग अब वो जाते हैं इस मस्जिद में, कभी कभी जमात इस्लामी वाले जाते हैं, लेकिन हमने ये सर्वे करके तुम बांटो ना, 1-1 लाख का 2-2 लाख का जोड़ा ले रहे, 2.5 लाख का नकाब निकाह का ड्रेस ले रहे, कुरान वाले ऐसा करते हैं तो फिर दूसरों को क्या बोल सकते हैं। मेन मसला तो यहाँ पे ये आ अमल सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम लोग जो सीखते हैं हम लोग के अंदर ही खोट हो जाता है, बोलेंगे जो हम लोग सीखते हैं ना उसको हम लोग के अंदर ही खोट हो जाता है, फिर ऐसा तो क्या दूसरे लोग क्या समझेंगे, मेंबर पर बोलेंगे वही बात डर भी लगती है लोगों को बोलने ऐसा नहीं हो कि अल्लाह ताला अपनी पकड़ कर लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो भी सीखे टूटा फूटा उस पर अमल करने वाला वहाँ इंशाअल्लाह। आप समझ गए ना, नहीं बाजी चलेगा, वैसे मैं आपको बुलाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जैसे लोग ही हैं, हम लोग ही तय कर लेंगे हमको नहीं करना है। एक औरत से बहुत फर्क पड़ता है, औरत बोलती है कि मैं बहुत कमजोर, औरत लोग ही पीछे लगा दे, फिर औरत लोग औरत करवाती तो करते मर्द। अभी हमारे शौरत को नहीं पता कि हमने बताया नहीं कि भाई रस्म में बच्चा बहुत है, ये होता है, इसलिए हमारे घर में नहीं, हमने नहीं बताया ना। मेरे भाई के इंतकाल में मैं थोड़ा भी से प्रॉब्लम मजबूत थी, अम्मा के इंतकाल में भी मैं मजबूती से खड़ी थी, मेरी माँ है, मैं तरीके से मेरे हमारे घर मेरे तरीके से संगठन लोग अपने नर्मद से चूल्हा जलाने पे लोगों ने एतराज़ करे। अब खानदान वाले जमा होते हैं ना सबल, मैं शबनम मापा, तबस्सुम, निर्मलता की लड़की, हम लोग 5 मजबूती से खड़े थे कि नहीं कुछ नहीं होएगा, और सऊदी की जनाज़ा